کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الزہد میں روایت ہوئی، ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے انہوں نے رسی لینی ہے، قرضہ دیا ہوا ہے، وہ واپس کرنا ہے، گھر میں آواز دی، اس کے بعد رقم نہیں تھی، وہ کہیں تک پوش کے نیچے چارپائی کے نیچے وہ چھپ گیا اور اپنے سے گھر والوں نے بتایا تو نہیں ہے۔ اتنے میں ایک لڑکا نکلا، ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ چھپا پڑا۔ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اور خدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم خدا جگہ چھپا پڑا ہے، باہر نکلا، باہر آیا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے بتایا میرے حالات ٹھیک ہیں، رقم میرے پاس نہیں ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میں آپ کے کام مطلب کروں، وعدہ کروں، خلاف ورزی کروں، کوئی بات چھوٹ کہوں، مجھے ریٹ نہیں دیتا، میں شرم کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا اللہ کی قسم تو واقعتاً تنگست ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے، اللہ کی قسم میں تنگست ہے۔ پھر مسلمان کیا اللہ کی قسم تو تنگست ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے، اللہ کی قسم میں تنگست ہے۔ پھر مسلمان کیا اللہ کی قسم تو تنگست ہے؟ تیسری مرتبہ اس نے بتایا اللہ ہی اللہ کی قسم میں تنگست ہے۔ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تحریر ہے معاہدے کی، جب گھر سے لے کر آؤ اس کو بٹھا دیا اور فرمایا جب تک میری حالت صحیح نہ ہو تجھے چھوٹی چھوٹ ہے، اور پھر فرمایا سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، اور شہادت پر دل کے ساتھ جو بڑی نالی ہے اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے اس دل نے اس کو یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انذر اسرا، جو کسی تنگ دست کو موڑ دے اور وضع عنہ، یہ اس کا درد بہت کر دے، اگر وہ اللہ الدین زندہ ہی اللہ اس کے اپنے سارے جگہ۔ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر اپنے آپ کو دھاکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس تحریر کو مٹا رہے ہیں، رقم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم حدیثیں سناتے ہیں اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفاد پر ضرب کر رہی ہو تو کتنے لوگ نے کی حدیثیں سنائیں۔ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث سنا کر اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت بڑا نفع۔ میرے بھائیوں یہ ایمان ہے، آج کا سبق یہی ہے کہ نقصان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سناؤ، اس پر عمل کرو، اپنے آپ کو بظاہر نقصان پہنچاؤ تو جبے نہ۔ اور حدیث دین ہے، قانون ہے، شریعت ہے۔ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حدیث سنا کر عمل کرتے ہیں۔ منکرین حدیث جیسے کہتے ہیں کہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھینٹک تھی، بعد میں نہیں ہے۔ صحابہ کا نام بعد میں بھی بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے تحت ایمانوں کا پاس رکھا ہے۔ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان ہے، اپنے ایمان کو درست کرے، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو، اللہ کے فضل سے وہ سراسر فائدہ ہے، نقصان نہیں۔